اختتام ہوا اس گفتگو کا جو ہم نے کاظمی صاحب کے ساتھ کی. میں ان سے آخر پہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب احمدیوں کو مرزائی کہہ کر پاکستان کا ایک وزیر بلائے گا تو لوگوں کو اس سے کیا میسج ملے گا. تو لیکن بہرحال وہ گفتگو کا انہوں نے وہیں پہ منقطع کر دیا. دوسری بات، گفتگو کے دوران آپ دیکھیں کہ خود انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ سب کچھ جو ہوا یہ اس امتیازی قانون کی وجہ سے نہیں ہے. تو ایٹ دا بیک آف دیئر مائنڈ تو بہرحال ان کو خود بھی پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے امتیازی بن جاتا ہے یہ قانون. اور دوسرا، مجیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ہیں پاکستان سے ٹیلی فون لائن پہ. مجیب الرحمان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجیب الرحمان صاحب السلام علیکم. ذرا ہلکی ہے. جی مجیب الرحمان صاحب السلام علیکم. آپ کو آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آواز، آ رہی ہے آواز آپ کی ذرا ہلکی ہے. اچھا جی مجیب الرحمان صاحب، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آواز ٹھیک آئے. یہ ابھی آپ نے سنی جو کاظمی صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی ہے، پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور. تو میں تو شاید اس لیے کہ میں ماہر قانون نہیں ہوں، مجھے یہ بات تعجب میں ڈال رہی ہے کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک قانون ایسا ہے جو مسلمانوں ہی کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، مسلمان کے خلاف اس کو استعمال کر رہا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس پہ سزا بھی کبھی کسی کو نہیں دی جاتی. تو مجھے تو یہ بڑا کوئی الف لیلوی قسم کا افسانوی قسم کی بات لگ رہی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ ماہر قانون ہیں، آپ اس پہ روشنی ڈالیے. جی، قرآن شریف میں ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. آصف صاحب، بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب لولاک ہیں اور آپ کا وجود وجہ وجود کائنات ہے. آپ بشریت کے اس اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں جو قاب قوسین کا مقام ہے، اور جو بشریت اور الوہیت کا گویا مقام اتصال ہے. آپ کی محبت ہر صاحب ایمان کے ایمان کا جزو اعظم ہے. اس محبت کی وجہ سے یہ تو ممکن ہے کہ ہم جنگل کے سانپوں اور بیابانوں کے درندوں سے صلح کر لیں، مگر ہم ایسے لوگوں سے صلح نہیں کر سکتے جو آپ کی شان میں بدگوئی کرتے ہیں یا آپ کی توہین کرتے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے جرم ہونے کے بارے میں کسی کو شک ہو. یہ ایک سنگین جرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اتنے سنگین جرم کی سزا دینے کا اختیار کس کو ہے، یہ ایک اصل معاملہ ہے جو زیر بحث ہے، اور جس کو ہمارے یہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ اس کو طرح دے جاتے ہیں. یہ جو 295C کا بلیسفیمی لا جس کو انہوں نے کہا، اور جس کو انہوں نے کہتے ہیں جی تحفظ ناموس رسالت کا قانون ہے، میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تاریخ بتا دوں. تعزیرات ہند میں 1860 میں جو نافذ ہوا، اس میں 4 دفعات تھیں جو مذہبی امور سے تعلق رکھتی تھی. 295 کا تعلق عبادتوں کی حرمت سے تھا، 296 کا تعلق مذہبی اجتماعات اور عبادات کے بارے میں تھا، 297 کا قانون قبرستان کی بے حرمتی کے بارے میں تھا، اور 298 کا عمومی ایک دفعہ تھی جو مذہبی جذبات مجروح کرنے کے جرم میں تھی.